بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید فیصل شکیل ہے۔ اسلام آباد کے حلقوں کے اندر کچھ خبریں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جی، جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس خبر کو دبا کے ہی رکھا جائے، ابھی اس کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ کون سی ایسی خبر ہے؟ خبر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ جلد ہی چلتے بنیں گے یا خود چلے جائیں گے، اور ان کی جگہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اب اس خبر کے حوالے سے کوئی 3-4 دن پہلے ہمیں شنید ہوئی تو ہم نے کان نہیں دھرے اس کے اوپر، اس لیے کہ ابھی اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب ٹی وی پروگراموں کے اندر ایسی انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے، اور خبریں جو ہیں اس حوالے سے لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ کیا معاملہ ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھ ساتھ بہت اہم وزٹ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا، جس کے اندر اہم عسکری اور سیاسی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اور سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل ای کوریلا، جن کی رفاقت جو ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ کافی گہری ہے، ان کی الوداعی تقریب تھی، اور نئے سینٹ کام کے چیف جو کہ سینٹرل کمانڈ ہے یو ایس کی، ان کی آمد ہوئی ہے، اور وہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھارت کو جو میسج دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ یہ سن رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تن بدن میں آگ تو ضرور لگی ہوگی۔ اور کہا بھی جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ بات امریکہ سے ہے، اور بات جو ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، بڑی زبردست ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو پہلے جو شہباز شریف صاحب والی خبریں گردش کر رہی ہیں اس حوالے سے گفتگو کر لیں۔ یہ تمام معاملہ جو ہے شروع تو نہیں کہنا چاہیے وہاں سے ہوتا ہے، لیکن کوئی سجیشن جو ہے اس حوالے سے ضرور آئی۔ یہ جو سابق گورنر تھے میاں اظہر صاحب، ان کی جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد سیٹ جو ہے لاہور میں ایک خالی ہو گئی نیشنل اسمبلی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ وزیر اعظم نیشنل اسمبلی کا اگر ممبر نہیں ہوگا تو وہ نہیں بن سکے گا وزیر اعظم۔ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس جو ہے حاصل ہے، اور الیکشن جو ہے ابھی انہیں لڑنا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب سے آپ تمام لوگ واقف ہوں گے، یہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہیں۔ انہوں نے ٹی وی پروگرام کے اندر اس حوالے سے بات کی ہے، اور تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات سن لیں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف 5 سال پوری کر سکیں گے؟ ابھی تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ محسن نقوی کو الیکشن لڑوایا جائے گا لاہور سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا جنگ سے، اور پھر آئے گا انشاءاللہ شوکت عزیز کی طرح وہ بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ تو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور ان کے کہنے کے مطابق نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، تمام لوگ راضی ہو جائیں گے کہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی حکومت کے اندر شمولیت ہوئی، اہم امور کے اندر جو شمولیت ہوئی، وہ بطور وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جب سامنے آئے پچھلے نگران سیٹ اپ کے اندر تو تب ہوئی۔ اور شہباز شریف صاحب نے متعدد اوکیزنز کے اوپر محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تو شہباز سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں، جو وہ انہوں نے کرکٹ گراؤنڈز وغیرہ بنوائے اور اس طرح کے اور مزید کام کیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ بطور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے مشاورت چل رہی تھی تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا تھا لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، کہ اگر کس کو، اور یہ صرف پوچھا جا رہا تھا کہ جی اگر وزیر اعلیٰ بنانا ہو تو کس کو بنایا جائے، تو بہت سارے لوگوں نے محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے دیا تھا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ واقعی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ
بن گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شام کرتے رہے ہیں اور خبریں بہت ساری ان کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر بھی ان کے پاس ہے, پی سی بی کے معاملات ان کے پاس ہیں, کام کے حوالے سے شہباز شریف صاحب خود ان کی گواہی دیتے ہیں. درمیان میں کوئی ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ان کا کوئی شہباز شریف صاحب سے کوئی تنازع بھی پیدا ہو گیا ہے, لیکن وہ اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ وہ معاملہ جو ہے کوئی بہت بڑا پھڈا بن گیا ہے یا اس کے اوپر جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ خراب ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوا تھا. اچھا, اب کیوں کر یہ ہوگا شہباز شریف صاحب جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے ہائیز اینڈ لوز, بہت سخت صورتحال میں بھی اور اچھی صورتحال میں بھی جنرل عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی چلتی رہی ہے. اور اب تو حکومت جو ہے کہہ کے منہ تھک گیا ان کا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, ملا جلا نظام ہے, جس میں عسکری اور سیاسی جو رہنما ہیں وہ مل کے ملکی امور کے حوالے سے معاملات طے کرتے ہیں. تو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو جنگ تھی اس کو جیتا گیا. نہ صرف میدان جنگ کے اندر اس کو جیتا گیا تھا, بلکہ عالمی سطح کے اوپر جو نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے, انفارمیشن کی جنگ ہوتی ہے, اپنے بیانیے کی جنگ ہوتی ہے, جس میں دوسرے کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ بہت زیادتی کر رہا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے. یہ تمام جنگ جو ہے پاکستان نے جیتی تھی. اور شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جثہ, اس کے مطابق اپنا اپنا انہوں نے کریڈٹ بھی اس کے اوپر لیا ہے, اور جو کہ وہ ڈیو کریڈٹ ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے باتیں جو ہیں چل نکلی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اس کے اوپر حافظ حمداللہ صاحب کا تھوڑا سا دوسرا کلپ دیکھ لیں, آپ کو مزید معاملات کے اندر کلیئرٹی نظر آئے گی. ایک پارٹی کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے, دوسرے کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے. پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تو حافظ حمداللہ صاحب کے کہنے کے مطابق لو اور دو کی پالیسی, اور کچھ ان کے خیال میں حافظ حمداللہ صاحب کے کہ کوئی فائلیں شائلیں بن رہی ہیں جس کے اندر بہت پتہ نہیں گھپلے ہیں اور ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ سیاسی سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو اب خبریں چھپنا شروع ہو گئی ہیں اس کے مطابق تردیدیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان خبروں میں یا ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں. لیکن خبر کے اندر ایک لفظ جو ہے, تردید کے اندر جو ایک لفظ ہے وہ آپ جب پڑھیں تو وہ کھٹکتا ہے, اور وہ لفظ ہے فوری, کہ فوری طور پر نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, فوری طور پر شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے. اور یہ فوری کا لفظ جو ہے ڈیلیبریٹلی بھی خبر کے اندر ہو سکتا ہے شامل کیا گیا ہو. تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تب تک خبریں یا ایسی انفارمیشن جو مختلف حلقوں کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہے وہ کنفرمیشن اس کی ہوتی نہیں جب تک سرکاری طور پر اس کی تردید نہ آ جائے. تو بہرحال ذرائع سے تو تردید آ گئی, تو آدھی یا پونی خبر جو ہے وہ اس کے حوالے سے تو معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہونے لگ گئے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں کیا آتا ہے اور کس طرح باری لی جاتی ہے, اور شہباز شریف صاحب کا فیوچر جو ہے کیسے ایمرج ہوتا ہے اس کے اندر سے. ویسے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے شکایت نہیں ہے کسی جگہ بھی, اور اگر معاملات جو ہیں مل جل کے کہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ذرا تھوڑا سا علیحدہ بات, منفرد بات کی طرف آتے ہیں جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کے اندر کی ہے. اور وہ منفرد بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے ڈیم بنانے کی کوشش کی, پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی, تو اس پر پاک فوج جو ہے حملہ کرے گی اور ایسے ڈیم کو تباہ کر دے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیم بنایا تو ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے, اس کو تباہ کر دیں گے. اب یہ بات جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اور
امریکہ کے اندر ایسی بات کرنا کھڑے ہو کے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، اور اس کے اوپر بھارت کے اندر جو ہے صف ماتم بچھی ہوئی ہے. بھارت کے اندر لوگوں کو، اینالسٹس کو، سیاستدانوں کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر سے کھڑے ہو کر بھارت کے خلاف جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ بات کر دی ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عملی طور پر میدان جنگ کے اندر پاکستان نے جو بھارت کا حشر کیا ہوا ہے ابھی تک ان کو وہ بھول نہیں رہا. ابھی تک بہانے، ہیلے، ڈس انفارمیشن جو ہے اس کی کیمپین چل رہی ہے، اور ہائیسٹ لیول کے اوپر آپ دیکھیں کیا ستم ظریفی ہے کہ ان کے ایئر چیف کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اپنے گھر لوگوں کے سامنے. کیا ان کی وقت رہ جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہم نے بھی جہاز گرائے تھے. تو اب ان کے اپنے لوگ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے جہاز گرائے تھے تو 3 مہینے بعد کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگوں نے جہاز گرائے ہیں؟ یا پھر وہ جہاز جو ہیں نہ نظر آنے والے ایسے جہاز تھے جو آپ نے گرائے ہیں جن کا ملبہ بھی نہیں ہوتا؟ کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے جہاز گرائے ہیں. تو لوگ سوالات کر کر کے گلے پڑ گیا الٹا یہ سٹیٹمنٹ ان کے، اور ثابت یہ کرتی ہے کہ بھارت اس وقت بہت زیادہ شرمندگی کا شکار ہے. بھارت کے اندر بی جے پی کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور مودی صاحب جو ہیں کسی بھی وقت پٹ سکتے ہیں. بہت سی خبریں ایسی مودی صاحب کے خلاف آنا شروع ہو گئی ہیں. اور باتوں کے اندر جو عاصم منیر صاحب نے مزے کی باتیں کی ہیں اس کے اندر کشمیر کے حوالے سے بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارتی فیملی کی جائیداد نہیں ہے. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے جس کو اپنے منطقی انجام تک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق پہنچنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بہت دیر سے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی بتاتے آ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے اور کشمیر کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف اگر آپ بھارت کے اندر اس حوالے سے بات سنیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی، کہ بہت زیادہ پاپڑ بیلے ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنے میں کہ کشمیر کو کسی طرح ہم دبا لیں، کشمیر کو کسی طرح پاکستان کی نظریں ہٹا دیں اور اس کو اپنا حصہ ثابت کر دیں. لیکن چائنا کی بھی اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں بہت ساری ریزرویشنز ہیں، اور پاکستان جو ہے اب وہ بالکل سیدھا ہو گیا اس معاملے کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو آنے والے دنوں کے اندر بھارت نے اگر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، بھارت کو کشمیر سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.